عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر ایسے انداز میں پیرا دیا ہے کہ قرآن کی سورہ حجرات اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ہی ناموس رسالت شروع کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، میرے محبوب سے پیروی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب تک میرے محبوب بولے نہ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، جب تک میرے محبوب چلے نہ تمہیں چلنے کی اجازت نہیں، جب تک میرے محبوب نماز ادا نہ کرے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک میرے محبوب اللہ کا ذکر نہ کرے تم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ محبوب سے آگے گزرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دیکھیں، کسی بھی مطلب کا ترجمہ اٹھا جس نے واقعتاً الفاظ کا صرف ترجمہ کیا ہو، اس نے ڈنڈی نہ ماری، ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، کسی بندے کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ پوری سورت کا پہلا رکوع سارے کا سارا محبوب کی ناموس پر اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کے معاملے میں بڑا گہرا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ صرف بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں محبوب کا ارشاد فرمایا، محبوبہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریب والوں کو اللہ سے ڈرائیے، اپنے قریب والوں کو ڈرائیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو، ہر شخص کو اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرنی چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو سرکار کا دین بتانا چاہیے۔ آج ہم سارے پریشان رہتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، گھروں میں فساد نہیں ختم ہوتے، لڑائیاں نہیں ختم ہوتی۔ میں اور آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم اپنے گھر کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات کتنی بیان کرتے ہیں۔ بات ہی کوئی نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا خوبصورت دین دے کر دے، بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کریں، اور اگر کریں گے بھی تو کوئی کبھی کسی کی عزتیں کریں گے، کبھی وہ فلانا رشتہ دار اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ٹمکانے نے یہ کر دیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑا، نہیں پتہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا ہے، ذرا اپنے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ تو کر کے دیکھو، ذکر تو کر کے دیکھو، تمہاری زندگیاں نہ بدل جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریب والوں کو اللہ سے ڈرا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر، آج بھی اگر کوئی بندہ آواز لگائے نا اونچی آواز میں تو چار بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس دور میں تو طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر نا تو آواز لگاتے تھے، یا صبا یا صبا یا صبا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب پکارا نا تو سارے قریشی اکٹھے ہو گئے، مکہ والے اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، عتبہ شیبہ سارے آ گئے، سارے سرداران قریش آ گئے، عوام آ گئے، سارے آ گئے۔ کہنے لگے خیر ہے، آپ نے ہمیں صبح صبح اس طرح بلا لیا، خیر تو ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام بڑا پیارا انداز تھا، میرے آقا کا سمجھانے کا انداز بھی کیا ایک نرالا انداز تھا۔ وہ زبان جن کو سب کو کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے بہت بڑی بات سمجھانی تھی، تو سیدھا نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کو مانا، پہلے اپنے متعلق ان کا نظریہ کلیئر کیا،
فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، ایک لشکر آ رہا ہے، تو صرف میرے کہنے پر تحقیق نہیں کرو گے، جا کر دیکھو گے نہیں، وہ بندہ نہیں بھیجو گے، جب آ کے دیکھا کتنے بندے ہیں، ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں، ان کے پاس سامان حرب کتنا ہے، جنگجو کتنے ہیں، تاکہ ہم بھی ذرا تیاری کر لیں، بھیجو گے نہیں کسی کو، صرف میری زبان پر اعتبار کرو گے، صرف میری زبان پر اعتبار کرتے ہوئے کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا مانے گے کیوں نہیں، ہم نے آپ کا بچپن دیکھا، آپ کا لڑکپن دیکھا، آپ کی جوانی دیکھی، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ سے بڑا سچا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر گواہی دیتے ہو نا کہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا بچپن لڑکپن جوانی ساری تمہارے سامنے ہے، میری زبان سے کبھی تم نے ایسی بات نہیں سنی کہ میں نے بولا ہو اور وہ غلط ثابت ہو جائے، ہاں ایسی بات ہے آپ نے بولا ہو اور بات غلط نکلے، ایسی کبھی ہوا نہیں ہے۔ تو پھر میرے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگوں پھر سن لو میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی معبود نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ، کائنات کا سب سے بڑا سچ، اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم سچا انسان، میں قول لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لات حبل منات یہ سب کے جھوٹے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں اور بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹو جی کسی کوئی غلط چل رہا ہے تو چلنے تو ہمیں کیا، غلط کو غلط نہ کرو، اسلام کا یہ مزاج ہے۔ اسلام کی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ لا الہ، لا الہ میں مانتا ہی نہیں، جب تک کسی دوسرے کا انکار، دوسرے خداؤں کا انکار نہیں ہوگا رب کو ماننا تمہارا قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں اپنی موضوع کی طرف بات کو لانا چاہتا ہوں، جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، سارے خدا جھوٹے ہیں، جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو سارے جھوٹے ہیں، سب پورا وہ مکہ کا ایک حضور نے پورے ایک نظام کو چیلنج کر دیا اور سارے جھوٹے خداؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے وحد میں ڈھیر کر دیا۔ اب وہ لوگ کہ جن کی سرداری تھی، حکمرانی تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کا طوطی بولتا تھا، ان کو پریشانی ہو گئی۔ ان میں سے ایک بدبخت بولا تبن لکا معاذ اللہ، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ تب پر لگا، میں الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتا، اس نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازبہ کا جملہ بولا، تب پر لگا اما جماعتنا الا لہذا، صرف اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں اکٹھا کر کے ہمارے دوڑ لگوا دی، ہم نے سمجھا پتہ نہیں کتنی کو ضروری بات ہے، ہمیں اکٹھا کر کے ہمیں کون سی ایک نئی بات سکھانا شروع کر دی۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جو لفظ بولے نا، میں نے کہا نا کہ حضور کی عزت کے لیے رب بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن میں سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب تب، یا رسول اللہ یہ کمینہ کہتا ہے، آپ کو تبت لکا کہتا ہے،
یا رسول اللہ محبوبہ اس کا ایک نہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے میرے پیارے محبوب کے یہ جملہ کہا تو کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ نے پوری صورت اس کی مذمت کے اندر نازل کر دی۔ یارو نبی کی ناموس کا معاملہ ہو نا تو یہ رب کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورت نازل کر دیتا ہے تو حضور کے غلام پھر نبی کی ناموس کا بھی اب یہ ایک بات ہو گئی، وقت ہو چکا۔ میں میلاد شریف کے حوالے سے بھی اسی بندے کی بات بتا کر ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کو پریشانی ہوتی ہے نا میلاد شریف سے، کہ میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، میلاد منانے سے کیا ملتا ہے جی، کیوں مناتے ہو جی، ضرورت کیا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ یہی بندہ یہ حضور کا چچا تھا، ابو لہب نام تھا، اور علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی لالیاں اتنی لالیاں تھی اس کے اندر کہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ شولوں والا ہے، ابو لہب شولوں والا، یعنی چہرے میں لالیاں پر، اتنا خوبصورت تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد ہوا نا، تیرے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، تیری آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، اس کی ایک لونڈی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، اردو میں ہم صوبیہ کہتے ہیں، سویبہ اس کا نام تھا۔ اس نے آ کر نا بھاگتی ہوئی آئی، ظاہر ہے چچا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی کہ میں اس کے چاچا کو جا کر، جو یہ اتنا خوبصورت بیٹا آیا ہے کہ جس کے آنے سے نور ہی نور ہو گیا ہے، پورا جہان نور و نران نور ہو گیا ہے، میں جا کر اس کے جو ہے وہ چاچے کو بتاؤں میرا وہ آقا ہے، مجھے اس نے خریدا ہوا ہے، تو میں اس کو جا کر بتاؤں گی نا تو یہ خوشخبری سناؤں گی تو مجھے کوئی انعام دے۔ یہ لالچ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، رب نے بڑا سونا بھتیجا عطا کیا ہے، رب نے بڑا سونا بھتیجا عطا کیا ہے۔ تو ابو لہب نے نا اس وقت یوں ایسے نہ کہا، جا اللہ نے میرے بھائی کے گھر بڑا سونا بیٹا دیا ہے نا تجھے، تو نے مجھے خوشخبری سنائی، جا اس خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ایسے اس نے جا تجھے آزاد کیا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے، ابو لہب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد نہیں کی، اس نے رسول سمجھ کے نہیں آزاد کیا، اس نے محمد بن عبداللہ کی آمد کی خوشی میں لونڈی آزاد کیا۔ اب جب وہ مر گیا، اور مرا بھی کیسے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو، اللہ نے کہا تبت یدا ابی، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی تو کی کیسے، مکہ کا سردار ہے، نام کا توتی بولتا ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سلام کر کے جاتے ہیں، مکہ کا سردار ہے، جسم کے میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آئی، بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، باجا نکل جا، تیرے جسم سے بو آتی ہے، پھرتا پھرتا کہیں روڑی پر مار گیا، تعفن پھیل رہا ہے، لوگوں نے جا کہا اور بدبختو باپ کو وہاں سے اٹھا لو، اس کی یہ نہیں کہا کہ اٹھا لو، اس کا احترام کہا اس کی بدبو سے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ حبشیوں کو کرایہ دیا، پیسے دیے، انہوں نے لکڑیوں سے دھکا لگا کے گڑے میں ڈالا، مٹی ڈال دی، نام مٹ گیا۔ تو جب اس نے مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے روایات میں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہتا بڑے سختی میں ہو، بڑے عذاب میں ہو، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے نا، جب سوموار کا دن آتا ہے
محبوب کی آمد کا دن آتا ہے تو اس انگلی میں، جس انگلی کے اشارے سے محبوب کی آمد پر میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ایک ٹھنڈا اور میٹھا مشروب مجھے ملتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جس پکے کافر، پکا کافر جس کی مذمت میں رب پوری سورت نازل کر رہا ہے اور قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی، حافظ قرآن تراویح کے اندر بھی اس پر لعنت ڈالے گا، جب اس کو حضور کے میلاد کی خوشی منانے پہ، محمد بن عبداللہ کی آمد پر خوشی منانے میں اور غلام آزاد کرنے پہ اللہ اتنا انعام دے رہا ہے، تو ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ جو محبوب کا غلام ہوگا، دل میں عشق مصطفیٰ کو سرشار رکھتے ہوئے، دل میں عشق مصطفیٰ کا جام رکھتے ہوئے حضور کی آمد پر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگائے گا، رب اس کو کتنے انعام عطا فرمائے گا۔ بس یہی پیغام ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، صرف اور صرف حضور کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو، محبت کے رشتے کو مضبوط کر لیں، یہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب میں بلا تمہید